بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ التقیٰ والنقیٰ اما بعد۔ عزیزان محترم، آج مثنوی مولوی معنوی کے درس کے حوالے سے یہ ہماری 11ویں نشست ہے۔ آج ہم ایک نئی حکایت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے اس حکایت کا کچھ خلاصہ سماعت فرما لیجئے اور پھر اس کا ما قبل سے ربط اور اس سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ حکایت ہے ایک بادشاہ کی جو کہ یہودی تھا اور وہ عیسائیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اور یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ بعد کا۔ تو وہ بادشاہ تھا یہودی، عیسائیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا اور ان کے دین سے بڑا وہ بیزار تھا، تو اس نے بہت سارے عیسائیوں کو قتل کیا، اور یہی اس کی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ عیسائیوں کو ختم کر دے تاکہ عیسائیت کا فروغ دنیا میں نہ ہو سکے۔ اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا مکار تھا اور بڑا چالاک قسم کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو تم نے ان کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اپنا دین چھپانے لگ جائیں گے۔ ظاہر وہ یہی کریں گے کہ وہ یہودی ہیں، لیکن گھر میں اپنی نصرانیت والا معاملہ چلائے رکھیں گے، کیونکہ دین تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ سامنے آ جائے۔ تو اس کا کوئی اور حل نکالو، یوں مارنے سے اور جبرن یہ سارے معاملات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے لگا۔ تو اب بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنا؟ اس نے کہا کہ تم یوں کرو کہ میرے جو ہے نا ناک کان کاٹ ڈالو اور مجھے تشدد کر کے سولی پر لٹکانے کا پلان بنا دو، اعلان کر دو لوگوں میں۔ پھر جب مجھے سولی پر لٹکانے کا وقت آئے گا تو ایک بندے کو بھیج دینا کہ جو میری سفارش کر دے گا، تو میں سولی پر لٹکنے سے بچ جاؤں گا۔ تو اس کے بعد مجھے شہر بدر کر دینا، مجھے بھگا دینا، تو میں اس کے بعد بھاگ جاؤں گا ان کے کسی شہر کی طرف۔ تو ان کو جا کے میں یہ کہوں گا کہ میں چونکہ جو ہے وہ نصرانیوں سے عیسائیوں سے محبت کرتا ہوں، میرا دین بھی عیسائی ہے، بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بادشاہ نے مجھ پر یہ ظلم و ستم کیا، تو یوں کر کے میں اپنی بیچارگی ان کو دکھا کر ان کے سامنے اچھا بن جاؤں گا اور ان کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ ان کا دین پڑھ کے ان کے معاملات کو سمجھ کے میں ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ اسی طرح وہاں پر بے یار و مددگار ایک جگہ پڑا تھا تو اسے عیسائی ملے۔ ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بادشاہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا بوجہ اس کے کہ میں عیسائیت کو پسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے بڑا پیار کیا کہ ہمارے مذہب کی وجہ سے، ہمارے دین کی وجہ سے اس پہ اتنا ظلم ہو گیا۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کو عیسائیت کے اندر ایک اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ اس نے پھر یوں کیا کہ 12 بندے اس نے بڑے بڑے چن لیے جو کہ عیسائیت کے اندر کچھ رسوخ رکھتے تھے، اور اس نے 12 طرح کے تومار بنائے، یعنی کہ کچھ مذہبی لٹریچر اس نے بنایا جو کہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور ہر ایک کو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا جی تم نے لوگوں کو بتانا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سارا ان کو سکھا دیا، سب کچھ ان کو بتا دیا۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خود گوشہ نشین ہو گیا، غار کے اندر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا بھی تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھی میرا معاملہ اب جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ کہ اس نے وہ جو ایک ایک کر کے ان لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو گئے،
اور تم نے یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچانی، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے خود کو قتل کرنے لگا۔ تو اس طرح اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو 12 بڑے بڑے تھے اور ہر ایک کے پاس ایک الگ کتاب تھی، الگ اس کا نظام تھا، تو انہوں نے جو ہے اپنے اپنے ان معاملات کی آگے عیسائیت میں ترویج شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے، اور اس اختلاف پر پھر جھگڑے شروع ہوئے۔ جھگڑے میں پھر انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ یعنی یہ ایک پورا اس کا دام تزویر تھا جو اس نے عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے اپنایا۔ اب اس واقعے کی اصلیت کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ حقیقت میں رونما ہوا یا نہیں؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق اسرائیلیات سے ہے، اور اسرائیلیات کی تاریخ جو ہے ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ پرانی۔ پھر واقعہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ جب آگے سے آگے چلتا رہتا ہے تو اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ جس طرح سے مولانا نے بیان کیا ہے اسی طرح سے یہ واقعہ عیسائیت کے اندر ہوا ہو، لیکن اس کی ایک نظیر جو ہے نا جی وہ ملتی ہے۔ یہ کتاب ذرا مجھے پکڑائیے گا۔ یہ جو ہے وہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی کی جو تفسیر مظہری ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کا جو ماخذ ہے وہ یہ والا واقعہ ہو۔ یہ یہاں سورہ التوبہ ہے جس کی آیت ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اس کے تحت جو ہے تفسیر بغوی کے حوالے سے علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو اس کے بعد 81 سال تک جو عیسائی تھے وہ ان کے دین پر قائم رہے اور ان کے طریقے پر قائم رہے۔ کتنے سال؟ 81 سال، 81 81 سال تک۔ یصلون الی القبلہ، اپنے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے، ویصومون رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ہے نا جی اس کے بعد ان کے اور یہودیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہودیوں کے اندر ایک بڑا رجل شجاع تھا جس کا نام تھا پولس۔ یہ پولس جو ہے اگر آپ عیسائیت کی تاریخ پہ دیکھیں تو بڑا ایک نام نظر آئے گا، آپ اس کو آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ انجیل کے اندر آج بھی پولس رسول کے نام سے اس کا نام آتا ہے اور اسے پولس رسول کہا جاتا ہے، اور اس کے خطوط باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج جو انجیل بنی ہوئی ہے اس وقت، جس کو جو ہے وہ بائبل مقدس کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ شامل ہے۔ یعنی بڑا رسوخ تھا پولس کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر وہ بندہ تھا جس کا نام تھا پولس۔ اس نے جو ہے نا جی چونکہ اس کو بہت زیادہ نفرت تھی عیسائیوں سے، تو اس نے بہت سارے عیسائی جو ہے نا اس نے قتل کیے۔ اب اس کے بعد اس نے یہودیوں کو یہ کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے جو ہیں وہ حق پر ہوں، تو ہم جو ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو جائیں گے آگ میں، تو یہ جائیں گے جنت میں۔ تو کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا ان کے عقائد اور نظریات ہی خراب کر دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جا ہی نہ سکے۔ اس نے مطلب یہ حربہ نکال لیا، اس نے کہا کہ میں ان کے عقائد اور نظریات کو خراب کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ مارنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ اگر وہ جنتی ہوئے تو میں نے جو ان کو مارا تو پھر مجھ پہ تو ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ ایک الزام آئے گا اور مجھ پہ اس کا گناہ آئے گا۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو ہی میں ختم کر دیتا ہوں، خراب کر دیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو عقاب کہا جاتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے گھوڑے کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی
اور اس نے جناب لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا. وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ، اس نے اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالی. اب وہ عیسائیوں کے سامنے اس طرح کا معاملہ جب اس نے کیا تو انہوں نے کہا من انتا، تم کون؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا وہ دشمن ہوں جس نے تمہارے کتنے بندے مارے ہیں. تو اب مجھے بڑی ندامت ہو رہی ہے کیونکہ مجھے آسمان کی طرف سے یہ ندا دی گئی ہے کہ تمہاری جو ہے وہ توبہ تب تک قبول نہیں ہو سکتی کہ جب تک تم عیسائیوں میں داخل نہ ہو جاؤ، تم عیسائی نہ ہو جاؤ. اب انہوں نے کہا یہ تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اس نے مطلب اپنے سر پہ مٹی ڈالی ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھی یار تم ایسا کرو، تم کنیسا کے اندر آ جاؤ، وہاں کوئی عبادت وغیرہ کرو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہاں اس کو ایک کمرہ دے دیا. وہ رات دن وہاں سے وہ باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ اس نے بیٹھ کے پوری انجیل اس نے پڑھ ڈالی اور اس نے اس کو سیکھ لیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا جی وہ باہر نکلا تو اس نے لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ندا دی ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنا عرصہ کنیسا سے باہر ہی نہیں نکلا، تو اس کی توبہ تو واقعی قبول ہو جانی جو ہے چاہیے تھی. فصدقوہ وأحبوہ، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس سے جو ہے نا انہوں نے محبت کرنی شروع کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے نا جی وہ بیت المقدس کی جانب گیا تو وہاں پر اس کو ایک بندہ ملا جس کا نام تھا نستور. اس نستور کو اس نے نا یہ باتیں سکھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور الہ، یہ تین جو ہیں یہ تینوں مطلب خدا ہیں. یعنی عقیدہ تثلیث اس نے اس نستور کو جو ہے نا جی سمجھا دیا، سارا اس نے اس کو پڑھا دیا. اس طرح یہ معاملات ہیں، یہ ان کے دلائل ہیں، یہ سلسلے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی خدا ہیں، اور خدا وہ بھی خدا ہے. پھر اس کے بعد وہ روم کی طرف گیا اور روم والوں کو اس نے لاہوت اور ناسوت کے جو حقائق ہیں وہ بتائے، یعنی عالم بالا کے بھی اور یہ جو عالم سفلی ہے اس کے بھی جو حقائق ہیں وہ اس نے بتائے. اور ان کو اس نے یہ بات پڑھا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نہ تو وہ انسان تھے، نہ وہ کوئی جسم تھے، وہ اللہ رب العزت کے بیٹے تھے. یہ دوسرا عقیدہ اور دوسرا نظریہ تھا عیسائیوں کا جو اس نے ان کو سکھا دیا. اب اس کے بعد جو ہے نا جی یہ اس نے جس بندے کو سکھایا اس کا نام تھا یعقوب. اور اس کے بعد جو ہے نا جی ایک اس نے اور بندہ جو ہے وہ کہیں سے پیدا کیا، اس کا نام تھا ملکہ. اس کو اس نے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. تو اب یہ جو باتیں ہیں نا اس نے ان کو بڑے اچھے انداز سے ساری پڑھا دی، سمجھا دی. اس کے بعد جو ہے نا اس نے اکیلے سب کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے یہ کہا کہ یار تم میرا نا بڑا خاص بندہ ہے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نیند میں اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا مجھ سے بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے جو ہے مجھے یہ کہا ہے کہ تم نے نا اپنے آپ کو اب میرے لیے قربان کر دینا، تو تم اپنے یہ معاملات جو ہے نا اب دوسروں کے سپرد کر دو. تو میں تو اب جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا ان کی خوشنودی کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ اب تم لوگوں نے نا یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مطلب ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جو بلایا اور اس کو کہا کہ میرا خلیفہ تو ہی ہے اور کوئی نہیں، تم نے ان چیزوں کو پھیلانا. تو اب جناب وہ خود اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو تھے خلفاء انہوں نے اس چیز کو حق جانا کہ اب جو اس کی تعلیمات ہیں ان کو تو ہم نے لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے. پھر ایک نے عقیدہ تثلیث پھیلانا شروع کر دیا، ایک نے جو ہے ابن اللہ والا عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا، ایک نے جو ہے وہ هو اللہ والا عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا. تو یوں ان کے درمیان پھر اختلاف پیدا. یہ تین عقیدے قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ عیسائیوں کے اندر یہ تین طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں. نستوریہ ہیں، ایک یعقوبیہ ہیں، اس طرح ان کے مختلف جو ہے نا قبیلے کہہ لیں فرقے بنے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ فاختلفوا واقتتلوا،
وہ آپس میں ان کا اختلاف ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنی شروع کر دی، اور یہ کام کس کا تھا سارا؟ یہ یہودیوں کا تھا۔ اب جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو اس پورے جو اس قصے کی ساری بات میں نے آپ کو سنا دی، ماں قبل کے ساتھ اس کا اگر ہم ربط بنائیں تو ایک ربط یوں بنتا ہے کہ پیچھے ایک شعر گزرا ہے کہ چوں بسا ابلیس آدم روئے ہست، بس بہر دستے نہ شاید داد دست، کہ بہت سارے ابلیس ہیں کہ جو انسان کی صورت کے اندر پھر رہے ہیں، لہذا ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اسی کی تفسیر میں اور اسی کی تشریح میں مولانا نے یہ آگے حکایت بیان کی ہے تاکہ اہل سلوک اس سے یہ سمجھیں کہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذئاب فی ثیابن ہیں، جو کہ لباس پہنے ہوئے بھیڑیے، اندر سے وہ کچھ ہیں اور باہر سے وہ کچھ ہیں، اور وہ ان کے پیچھے بندہ یوں چل پڑے اور جان قربان کر دے، اور مرید جناب ایسا بن جائے ان کا، وہ کہے بس میرا پیر میرا پیر، بس یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، یہ حرف آخر کہہ رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور جناب ان کے پیچھے چل کے اپنا آپ انسان تباہ کر لے۔ تو آج ہمارے دین کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کی خرابی اور تباہی کے لیے اپنا انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، جو کہ کہہ لیں کہ ظاہر میں کچھ ہیں اور باطن کے اندر وہ کچھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اہل طریقت میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اپنے آپ کو اہل طریقت شمار کرتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو مشائخ کہلاتے ہیں، لیکن ان کو الف بے کا طریقت کا نہیں پتا، لیکن ہیں وہ کیا؟ پیر طریقت اور رہبر شریعت۔ تو وہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان۔ تو یوں کہہ لیجئے نا کہ وہ نیم طبیب خطرہ جان، اور آگے کیا ہے؟ نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو پھر جو نیم شیخ ہے وہ تو پھر جان و ایمان دونوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، کئی ایسے لوگ ہیں وہ قبروں سے ان کو نکالتے ہیں، تم اس قبر میں کیوں گھسے ہوئے تھے؟ وہ کہتا جی مینوں میرے پیر نے کیا۔ وہ کہتا تم نے یہ فلاں کو کیوں مار دیا؟ اس نے کہا جی مجھے میرے پیر نے کہا کہ اس سے جناب تمہیں بقا حاصل ہو جائے گی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ اہل طریقت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر ایک چیز اور جو مولانا اس میں سمجھا رہے ہیں وہ یہی کہ دین کو جو نقصان ہوتا ہے نا وہ اس قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ کچھ چار لفظ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ حق ہے اور تم اس کی پیروی کرو، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ چیز بھی سمجھائی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے اندر کتنا بغض تھا عیسائیوں کے لیے، اور یہ جو لڑائی اور جھگڑے مذاہب کے درمیان ہوئے، ہمارا تو اس طرح کا نظریہ ہی نہیں ہے نا جی۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ دین اسلام ہی اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ رب العزت کے جو رسول ہیں ان کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے نا؟ قل آمنا باللہ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم۔ ساری بات آ گئی کہ اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ نے ابراہیم پہ نازل فرمایا، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ اور ان کے بیٹوں پہ، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ و عیسیٰ ان پر نازل، والنبیون، جو نبیوں کو دیا گیا سب کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے با اعتبار اس کے کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے، ہم مسلمان۔ تو مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے نبی۔ یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام جو ہے
وہ جامع ادیان ہے. کچھ لوگ اس سے جو ہے نا جی وحدت ادیان کا بھی ایک سبق لیتے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا روم کی تعلیمات یہ ہیں کہ وحدت ادیان ہونی چاہیے. وحدت ادیان کا اگر تو یہ معنی ہے کہ انسان جس بھی دین کے اندر ہو وہ اپنی جگہ پر درست ہے، تو مولانا کی ایسی کوئی تعلیم نہیں. بالکل. وحدت ادیان بئی معنی کہ جتنے بھی ادیان آسمانی ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت اور نور کا ایک ذریعہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان ادیان میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی تشریف آوری اور ان کو ماننے، ان کی عزت کرنے، ان کی نصرت کرنے کا حکم فرمایا. تو بئی معنی اگر ہم یہ کہیں کہ تورات، انجیل، زبور سب اللہ رب العزت کی تعلیمات کا ہی جو ہے نا جی ایک حصہ ہے نا، تو اس اعتبار سے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو یہ وحدت ادیان کا ایک لوگوں کو ذہن دیا جا رہا ہے، مولانا اس حوالے سے کوئی بھی آپ کی تعلیمات ایسی نہیں ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین حنیف ہے یہ جامع ادیان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جو کچھ بھی خصوصیات پچھلی شریعتوں کی تھی اللہ رب العزت نے وہ سب کی سب اسلام کے اندر جمع فرما دی. مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں نام احمد نام جملہ انبیاء. سبحان اللہ. نام احمد نام جملہ انبیاء. احمد نام تمام انبیاء کا نام. وہ کیوں؟ فرماتے ہیں چونکہ صد آمد 90 ہم پیش ماست. جب 100 کا ذکر ہو جاتا ہے تو 90 کا اس کے اندر ذکر ہو جاتا ہے. کیا نہیں ہوتا؟ کیا ہو جاتا؟ جہاں 100 کی بات ہو گئی نا تو وہاں 99 اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ شعر ٹوٹ جانا تھا. 99 جو ہے وہ تو فارسی میں ہوتا ہے 99. کیا ہوتا ہے؟ 99. تو 99 یہاں پر کہتے تو وہ وزن ٹوٹ جانا تھا، اس لیے 90 کا لفظ استعمال کر دیا. تو وہ 1000 ہوں تو اس میں 999 ان کا ذکر ہو جاتا، 100 ہوں تو اس میں 99 ہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا نام احمد نام جملہ انبیاء. چونکہ 100 آمد 90 ہم پیش ماست. جب 100 آ جائے، جب 100 کی بات ہو جائے تو پھر 90 بھی ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے دوسرا واقعہ آپ کو تفسیر مظہری کے جو ہے حوالے سے میں نے سنایا ہے، تو اب یہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی کوئی بات اس طرح کی. اب یہاں 12 کی بات ہو رہی ہے، وہاں 3 کی بات ہو رہی ہے، لیکن باتیں چلتی چلتی وہ ہو جاتی ہے. ہمیں حکایات سے، واقعات سے سبق لینا چاہیے اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس میں یہ چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ جی اس واقعے کی کوئی اصل ہو، کیونکہ واقعات وہ زبانی چلتے رہتے ہیں، وہ جو ہے نا جی ایک سینے سے دوسرے سینے تک منتقل ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی تبدیلی وہ واقع ہوتی رہتی ہے. لہذا اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جو ہے اس حکایت اور اس داستان کو ہم شروع کرنے جاتے ہیں. داستان ہاں بادشاہ جہود کے نصرانیان می کشت از بہر تعصب. داستان اس یہودی بادشاہ کی کہ جو عیسائیوں کو قتل کرتا تھا بہر تعصب کی وجہ سے. بود شاہ در جہوداں ظلم ساز. ایک بادشاہ تھا یہودیوں کے اندر ظلم کرنے والا. دشمن عیسیٰ و نصرانی گداز. عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور نصرانیوں کو قتل کرنے والا. گداز گداختن سے ہے پگھلنا، جیسے وہ زرگر کے بارے میں نہیں آتا اس کی جان جو ہے وہ پگھل رہی ہے، تو ایسے ہی وہ گداز جو ہے نا جی کسی چیز کو پگھلانا، اس کو ختم کرنا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ان کو ہلاک کرنا، یہ اس معنی کے اندر نقیب جو کہتے ہیں اللہ آپ کے سوز و گداز میں برکت دے. نقیب حضرات وہ ہوتا ہے دل کا پگھلنا. تو دل کا پگھلنا جو ہوتا ہے نا وہ ایک کیفیت کا نام ہے. اس سے دل کو پگھل کے گر نہیں جاتا، لیکن جب بندہ پگھلے گا تو بندہ تو سارا پھر ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ سوز و گداز کا جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، وہ بڑی اچھی ہے کہ رقیق القلب ہو بندہ. تو بود شاہ در جہودان ظلم ساز. دشمن عیسیٰ و نصرانی گداز. عہد عیسیٰ بود و نوبت آنے او.
عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ظاہری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے تو اس کے بعد جب تک کوئی نبی نہیں تھا تو انہی کا زمانہ تھا. وہ نوبت آنے اور ان کی شان بان کی کا جو وقت تھا کہ اب ان کی باتیں ہو رہی تھی ہر جگہ کہ اللہ کے یہ نبی تشریف لائے. جانے موسیٰ او و موسیٰ جانے او. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جان ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان ہے. یہاں سے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ وحدت ادیان کی بات ہو رہی. یہ وحدت ادیان بائی معنی نہیں، ورنہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب آپس میں ان کا ایک برادرانہ تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو انہیں اپنا بھائی فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہے کہ یہ ایک بھائی چارہ ہے ان کے درمیان. ان کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، فرق یہ ان کے ماننے والوں کے اندر آ گئے. انہوں نے یہ سارے کام خراب کیے نا، ورنہ جو مان رہے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کے زمانے میں ان کو مانتے رہے. جن پھر حضرت عیسیٰ آ گئے تو انہیں چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مان لیتے. پھر ہمارے آقا تشریف لے آئے تو انہیں چاہیے تھا کہ ہمارے آقا کو مان لیتے. لیکن انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ورنہ اللہ رب العزت کا قرآن آج بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جو تورات اتاری اس کے اندر ہدایت تھی، اس کے اندر نور تھا. آج بھی قرآن کی آیات یہ بتاتی نہیں. تو وہ ہدایت اور نور کس لیے؟ جیسے قرآن میں ہدایت ہے ایسے ہی تورات میں ہدایت ہے، ایسے ہی جو ہے وہ انجیل کے اندر اللہ نے انہیں سراپا ہدایت بنا کے بھیجا. تو یہ کتنی پیاری بات مولانا نے فرمائی کہ جانے موسیٰ او و موسیٰ جانے. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی جان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جان ہے. تو یہ پیار، محبت، بھائی چارہ، یہ انبیاء کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. شاہ احول کرد در راہ خدا، آن تو دم ساز خدائی راہ جدا. فرماتے ہیں کہ بادشاہ بھینگا تھا، ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر. اسے دو الگ الگ نظر آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام الگ نظر آ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اسے الگ نظر آ رہے تھے. تو گویا وہ بھینگا تھا. شاہ احول بھینگے کو کہتے ہیں. اس نے راہ خدا میں دو دم ساز خدائی راہ جدا، خدائی دوستوں کو اس نے الگ الگ کر دیا تھا. وہ تو ایک ہی تھے، ان کی بات تو ایک ہی تھی، وہ تو آپس میں ان کا پیار محبت کی بات تھی. تو کیا لیکن وہ بادشاہ بھینگا تھا، اس کو الگ الگ نظر آ رہے تھے، دو نظر آ رہے تھے. اب یہاں ایک حکایت در حکایت آئی ہے. ایک چھوٹی سی حکایت مولانا نے یہاں بیان فرمائی ہے جس میں بھینگے پن کی جو ہے نا جی قباحت یہ آپ نے بیان فرمائی. یہ حکایت چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ جاؤ اندر کمرے کے اندر. وہ شاگرد تھا بھینگا، تو کہا کہ اندر کمرے میں جاؤ اور اس میں جو ہے نا جی دو وہاں پہ ایک بوتل پڑی ہے وہ لے آؤ. تو وہ جب اندر گیا تو اسے دو بوتلیں نظر آ رہی تھی. اس نے آ کے استاد صاحب کو کہا کہ استاد صاحب مجھے آپ بتائیں کون سی بوتل لانی ہے، اندر تو دو بوتلیں پڑی. تو استاد نے کہا کہ بوتل تو اندر ایک ہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں دو ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں. استاد نے کہا اچھا پھر ایسا کر کہ تمہیں جو دو نظر آ رہی تو ایک کو توڑ دے. اس نے جب اس ایک کو توڑ دیا تو وہ جو دوسری تھی وہ بھی غائب ہو گئی. یہ چھوٹی سی حکایت جو ہے نا جی آپ نے اس کے اندر مثال کے طور پر بیان فرمائی اس بادشاہ کا احول پن، اس کا جو بھینگا پن ہے نا وہ بیان کرنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں گفت استاد احولے را کندرا. استاد نے ایک بھینگے شاگرد کو یہ کہا کہ اندر جاؤ. رو بروں آر از وساک آ شیشہ را. ٹھیک ہے، جاؤ باہر لاؤ کمرے سے اس بوتل کو. رو میں نہ جاؤ، بروں آر باہر لاؤ، از وساک، وساک کمرے کو، اتاق کو کہتے ہیں، حجرے کو کہتے ہیں. از وساک آ شیشہ را، ایک بوتل جو ہے وہ تم لے کے آؤ. گفت احول زان دو شیشہ من قدام، پیش تو آرم بکن شرح تمام. تو اس بھینگے نے اپنے استاد کو یہ کہا کہ وہاں تو دو بوتلیں ہیں، تو ان میں سے کون سی میں آپ کے پاس لاؤں یہ ذرا مجھے تفصیل سے بتا دیں. بکن شرح تمام، مکمل ذرا مجھے بتائیے کہ کون سی لے کے آنی.
گفت استاد آن دو شیشہ نیست رو، استاد نے یہ کہا کہ وہ دو بوتلیں نہیں ہیں، جاؤ احولی بگزار و افزوں بی مشو، فرمایا یہ بھینگا پن چھوڑ دے اور یہ زیادہ دیکھنے والا کام جو ہے نا جی یہ نہ کر. یہ رضوی صاحب بھی ہاں یہ بھینگا پن جو ہے نا تو چھوڑ دے، اور یہ افزوں بھی مشو، اتنا مطلب جو ہے نا جی اس میں کوئی غور کرنے والا تو نہ بن، بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے. گفت اے استا مرا تانا مزن، استا استاد کا مخفف ہے، دال کاٹ دیا وزن شعری کے لیے. گفت اے استا مرا تانا مزن، اس نے یہ کہا اے استاد مجھے تانا نہ دو. گفت استا زان دو یکرا در شکن، استاد نے یہ کہا ان دو میں سے ایک کو تو توڑ دے. شیشہ یک بودو بچشمش دو نمود، بوتل تو ایک تھی لیکن اس کی آنکھوں میں وہ دو نظر آ رہی تھی. چوں شکست شیشہ را دیگر نبود، جب اس نے ایک بوتل کو توڑ دیا تو پھر دوسری بھی باقی نہیں رہی. چوں یکے بشکست ہر دو شد ز چشم، جب اس نے ایک کو توڑ دیا تو دونوں ہی اس کی آنکھوں سے اوجل ہو گئی. مرد احول گردد از میلان و خشم، بندہ میلان اور خشم کی وجہ سے احول ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ بات آپ نے جو ہے نا جی بتا دی کہ دو ایسے سبب ہوتے ہیں جو بندے کو جو ہے نا جی حقیقت واحدہ کے دیکھنے سے معذور کر دیتے ہیں، اسے صحیح بات نظر نہیں آتی. ایک میلان ہے، کسی کی جانب میلان، محبت، حب کا شیء یعمی و یسم، کسی چیز سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتا. پھر وہ جو ہے نا جی تمہارا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے تو دوسری طرف بھلے حقیقت ہی کیوں نہ ہو اس کا انکار کر جاتی ہے. تو فرمایا کہ مرد احول گردد از میلان و خشم، مرد جو ہے، بندہ جو ہے وہ میلان کی وجہ سے یا خشم کی وجہ سے وہ احول ہو جاتا ہے. خشم کی یہ آپ کے پاس مثال یہی موجود ہے، یہ پوری حکایت موجود ہے کہ اس کو غصہ تھا، اس کے اندر تعصب تھا، جس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الگ الگ شمار کر رہا تھا، بھینگا ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اصل یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ایسی کیفیات ہوتی ہیں انسان کے اندر، یا کسی سے بہت زیادہ محبت، اس کے ساتھ لگاؤ بندے کو حقائق سے بہرا کر دیتی اور اندھا کر دیتی، نہ حقائق سنائی دیتے ہیں اور نہ حقائق دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح جب بندے کو کسی چیز پہ غصہ ہو تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے حقائق سے نظریں چرا لیتا ہے اور جناب وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے معاملات. تو ایسے ہی ہم دیکھیں نا جی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کسی کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ کریم فرماتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی. یہ میلان ہے نا، میلان طبعی ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا دیا، خدا کے برابر لا کے اس نے اس کو کھڑا کر دیا، اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتا، خواہش کی اس طرح پیروی کر رہا ہے، اس کی طرف اتنا اس کا جھکاؤ ہے، تو اس نے جو ہے نا جی اس کو اپنا رکھا اور اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں جو ہے اس حقیقت کا انکار کر رہا ہوں کہ جس حقیقت کے آگے کسی چیز کی حقیقت نہیں. بالکل بے شک. تو اس نے ان چیزوں کو جو ہے پال رکھا ہے اپنے دل میں. تو یہ بڑی پیاری بات مولانا نے فرمائی کہ مرد احول گردد از میلان و خشم، یا اس کے اندر میلان ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف میل ہوتا ہے، اس کی رغبت ہوتی ہے تو وہ احول ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ احول ہو جاتا ہے. تو ہر چیز جو ہے نا جی وہ سامنے نظر آتی ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. یہی حال کافروں کا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ان کو معجزات سامنے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں، ہر مطلب روزے روشن کی طرح ان کے اوپر واضح ہے، لیکن یہ کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے، بس دل کی نفرت ہے اور تو کوئی بات نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے
تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب جو ہے وہ فساد اس کے اندر آ جائے، وہ خراب ہو جائے، تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. جب دل خراب ہو گیا تو آنکھیں بھی خراب ہو گئی. جب دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ غرض رکھنی ہے، یہ چیزیں سامنے رکھنی ہے، آج جس طرح مطلب کہہ لیں کہ جو دین کے راہ رو لوگ ہیں اور جناب رہنما لوگ ہیں، اگر ان کے اندر یہ غرض آ جائے کہ انہوں نے دنیا کمانی، تو پھر ان کے ہنر تو پوشیدہ ہو گئے. پھر وہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ صرف وہی چیز بتا رہے ہیں کہ جس کے اوپر پیسہ آ رہا ہے. دیکھتے نہیں آپ کے محافل کے اندر ایک ایک بات جناب کئی بار کی جاتی ہے، اور اس کو جناب طرح طرح کے طریقوں میں کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کی جیبیں ہلے. تو آپ کی غرض کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی جیب کی خدمت کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو جب غرض آ جاتی ہے، ہنر پوشیدہ شد، ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے. اور صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، بہت سے حجاب جو ہے نا وہ دل سے آنکھوں کے اوپر آ پڑتے ہیں، انسان دیکھتا بھالتا ہوا اندھا ہو جاتا ہے. چون دہد قاضی بدل رشوت قرار، جب قاضی جو ہے نا جی وہ دل سے اس بات پہ خوش ہو جائے کہ میں نے رشوت لینی، یہ پوچھیں ان سے کتنے کتنے پیسے دی کہ یار یہ کر دو، حالانکہ حقیقت تو ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، لیکن حقیقت سے وہ اندھے تھے. غرض ان کے اندر آ گئی، انہوں نے اپنے ہنر سے کام نہیں لیا، انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں لیا کہ کسی بھی معاملے کو وہ حل کی طرف لائیں اور اس کے جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائیں. انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ لیا کہ جناب ہماری جیب بھری کرو گے تو پھر ہم آپ کا کام کر دیں. چو دہد قاضی بدل رشوت قرار، رشوت سے جب دل کو اپنے کو قرار دے لے گا قاضی، کہ شناسد ظالم از مظلوم زار، تو اسے ظالم اور بیچارے مظلوم کے درمیان فرق کیسے نظر آئے؟ اسے ظالم اور مظلوم اس کے نزدیک دونوں ہی ایک طرح کے. جس نے پیسے دے دیے وہ جناب مظلوم بن جائے گا، اور جس نے پیسے نہ دیے وہ ظالم بن جائے گا. اسی لیے تو آج اس نظام سے لوگ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں نے جو جناب ادھر جا کے پیسے اتنے لگانے مزید، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس پر ہی گزارا کر لوں کہ جو میرا نقصان ہو گیا ہے. تو چون دہد قاضی بدل رشوت قرار، جب رشوت کو وہ ٹھان لے کہ جناب میں نے اپنانا ہے اور اس کو جناب میں نے حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. شاہ از حق دے جہودانہ چنا، گشت احول کل اما یا رب اما. فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نا اس کینے اور حسد کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے، حقد کہتے ہیں خشم اور کینے کو، کسی پر غصہ ہونا، کسی کے بارے میں برے خیالات رکھنا، اس کو حقد کہتے ہیں. تو بادشاہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ، یہود فارسی میں ان کو جہود کہتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کو ترسا کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں اور ترسا بھی کہتے ہیں. ترسا اے کریمے کے از خزانہ غیب، گبر و ترسا را وظیفہ خورداری، دوستاں را اجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا خبرداری. اے وہ کریم کے جو اپنے خزانہ غیب سے آتش پرستوں کو اور نصارہ کو بھی جو ہے نا جی وہ تو رزق دے رہا ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا لی، تو پھر تو دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا جبکہ تو دشمنوں کی بھی اتنی خبر رکھتا. اللہ اکبر. تو شاہ از حقد جہودانہ چنا، بادشاہ جو ہے وہ یہودیت کے غضب کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایسا بھینگا ہو چکا تھا، ایسا بھینگا ہو چکا تھا. کل اما یا رب امان، کہ الامان الحفیظ، صد ہزارہ مومن مظلوم کشت، کئی ہزار مومن مظلوم اس نے مار ڈالے تھے. کہ پناہم دین موسیٰ را و پشت، کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں دین موسیٰ کی پشت و پناہ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں دین موسیٰ کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس خدمت کے درپے اس نے کتنے عیسائیوں کا جو ہے وہ قتل کر دیا. آگے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. موختن وزیر مکر بادشاہ را، وزیر کا بادشاہ کو ایک مکر سکھانا. او وزیر داشت گبرو
اشوا دہ، اس کا ایک وزیر تھا جو کافر تھا اور بڑا فریب کار تھا. اشوا دہ یہ کیا ہے؟ فریب کار تھا. فرماتے ہیں او وزیر داشت گبرو اشوا دہ، ایک وہ کافر اور اشوا دہ یعنی فریب کار اس کا ایک وزیر تھا. او بر آب از مکر بر بستی گرے، کہ جو اپنے مکر و فریب سے پانی پر بھی گرا باندھ لیتا تھا. یعنی اس کے فریب کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ہے نا جی طریقہ اختیار فرمایا کہ پانی پر گرا باندھنا. یعنی اتنا چلاک ہے وہ بندہ کہ پانی کو گرا باندھنی ہے نا تو اس کو بھی وہ باندھ دے، اتنا وہ چلاک آدمی تھا. گفت ترسایان پناہ جاں کنند، اس نے بادشاہ کو یہ کہا کہ یہ جو تم ظلم کر رہے ہو تو جو ترسایان ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ ترسا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو ترسایان ہیں وہ پناہ جاں کنند، وہ اپنی جان کی پناہ کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے. دین خود را از ملک پنہا کنند، وہ اپنے دین کو بادشاہ سے چھپا لیں گے. کم کش ایشا را کہ کشتن سود نیست، ان کو نہ مارو. کم کرنا، کم کسی چیز کو یہ قلت کے معنی میں آتا ہے کہ تھوڑا کرو، لیکن کبھی جو ہے نا کلی طور پر نفی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو کم کش ایشا را کہ کشتن سود نیست، ان کو نہ مارو کیونکہ مارنے کا کوئی جو ہے نا جی فائدہ نہیں. دین نہ دارد بوئے مشک و عود نیست، دین کی کوئی مشک والی خوشبو نہیں ہوتی، یا دین سے کوئی عود والی خوشبو نہیں آتی کہ پتہ چل جائے یہ کون سے دین والا ہے. سر پنہان است اندر صد غلاف، دین جو ہے نا وہ 100 غلافوں کے اندر لپٹا ہوا گویا ایک سر پنہاں ہے. ظاہرش باتو چو تو باطن خلاف، اس کا ظاہر جو ہے وہ تیرے سے جیسا ہو سکتا ہے لیکن باطن خلاف میں ہو سکتا ہے. یہ تو اندرونی کیفیات کی باتیں ہیں نا جی. شاہ گفتش پس بگو تدبیر چیست، اب بادشاہ نے اس وزیر کو یہ کہا کہ تو یہ بتا کہ اب تدبیر کیا ہو، کیا کرنا چاہیے. چارہ آ مکر و آ تدبیر چیست، اس مکر اور اس فریب کا چارہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو مکر اور فریب وہ کر لے ہمارے ساتھ، کون؟ عیسائی، یعنی اپنا جو ہے نا جی دین چھپا لیں اور وہ ہمارے ساتھ جو فریب کاری کریں، اس کا کیا چارہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کریں. وہ ایسا حال بتاؤ اس کا کہ بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو کہ وہ اپنا دین چھپا لیں گے تو گھر میں وہ کرتے رہیں گے سارے معاملات، تو بتاؤ کہ ان کے اس مکر و تزویر سے جو ہے نا کیسے چھٹکارا پایا جائے. تا نمانت در جہاں نصرانیے، ایسا ہو جائے کہ دنیا کے اندر کوئی عیسائی نہ بچے. نئے حویدہ دین و نئے پنہانیے، نہ کوئی ظاہر دین والا نہ کوئی باطن دین والا. مجھے یہ طریقہ بتاؤ. دیکھیں نا کیسا کام کیا. وہ 3 طرح کے جناب ان کے عقیدے بنا دیے اور تینوں کے تینوں غلط ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والا، ابن اللہ ماننے والا، یا جناب تثلیث والا، تینوں کے تینوں غلط. کوئی بھی ان میں سے ٹھیک نہیں. قرآن سبھی کا جو ہے وہ ابطال کر رہا ہے، سبھی کو باطل بیان کر رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ بھئی کوئی ایسا مجھے طریقہ بتاؤ کہ کوئی نصرانی بچے نہ. تو اب کون حقیقی عیسائی جو ہے وہ بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا. نئے حویدہ دین و نئے پنہانیے، نہ کوئی ظاہر دین والا اور نہ کوئی باطن والے دین والا. گفت ایشا گوش و دستم را ببر، اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ میرے ہاتھ اور میرے کان کاٹ دے. دیکھ لیں کتنا تعصب ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا ایک بڑے مشن کے لیے. ہمارے ہاں بھی تو یہ لوگ کرتے ہیں جی، یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کہا وزیر نے کہ گفت ایشا گوشو دستم را ببر، اے بادشاہ میرے کان اور میرے ہاتھ کاٹ دے. بینی ام بشگاف اندر حکم مر، ایک سخت حکم لگا کر میری جو ناک ہے نا اس کے اندر شگاف ڈال دے، اس کو بھی کاٹ دے. تو بعد ازاں در زیر دار آور مرا، اس کے بعد مجھے تختہ دار پر لیا. تا بخواہد یک شفاعت گر مرا، یہاں تک کہ ایک شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا وہ مجھے وہاں سے چھڑوا لے. بر منادی گاہ کن این کار تو، یہ کام تم نے منادی گاہ پہ کرنا ہے، یعنی جہاں پر
ندا کی جاتی ہے، یعنی اعلان کیا جاتا ہے نا، چوک ہو، کوئی بڑا میدان ہو، وہاں پر تم نے یہ کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ برسرے راہے کے باشد چار سو، ایسے کسی راستے کے اوپر کرنا ہے کہ جو چار سو ہو، یعنی کسی چوک کے اندر جو ہے نا جی مجھے کھڑا کر کے تم نے میرے ساتھ یہ کام کرنا۔ آنگ ہم از خود براں تا شہر دور، جب وہ بندہ میری سفارش کر دے گا تو اس کی سفارش مان لینا، لیکن پھر کرنا کیا کہ مجھے جو ہے نا جی تم بھگا دینا کسی دور کے شہر کی طرف۔ تا دراندازم دریشاں شر و شور، تاکہ میں ان عیسائیوں کے اندر جو ہے نا جی فتنہ اور فساد برپا کر سکوں۔ پھر میرا کام دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ تلبیس وزیر با نصارہ، اب وہ اس نے جو ہے نا جی وہ کہہ لیں کہ اپنی اگلی چال جو ہے نا وہ بتائی کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ پس بگویا من بصر نصرانیہ، میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں اندر سے نصرانی ہوں، میں اندر سے بصر یعنی باطنی طور پر میں نصرانی ہوں۔ اے خدائے راز دامی دانیم، میں ان کے سامنے یہ کہوں گا اے میرے خدا تو رازدان ہے، تو مجھے جانتا ہے، یعنی خدا کو بھی گواہ بنا لوں گا۔ اے خدائے رازداں می دانیم، تو مجھے جانتا ہے، لیکن ان لوگوں کو تو نہیں پتا۔ تو شاہ واقف گشت از ایمان من، بادشاہ میرے ایمان سے واقف ہو گیا۔ بس تعصب کرد قصد جانے من، اور اپنے تعصب کی وجہ سے اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خاصتم تا دین ز شاہ پنہا کنم، میں نے تو یہ چاہا تھا کہ میں اپنا دین بادشاہ سے بچا لوں۔ آنکھ دین اوست ظاہر آنکنم، جو بادشاہ کا دین ہے میں بھی ویسا ہی ظاہر کروں۔ چاہا تو میں نے یہی تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے میں بھی ویسا دین ظاہر کروں۔ تو لیکن شاہ بوئے برد از اسرار من، بادشاہ کو میرے اندر کے بھیدوں کا پتہ لگ گیا، بادشاہ کو میرے اندر کے بھیدوں کا پتہ لگ گیا۔ متہم شد پیش شاہ گفتار من، میری باتیں جو ہے نا جی وہ بادشاہ کے سامنے متہم ہو گئیں، یعنی اس پہ اس کو شک ہو گیا کہ میں اندر سے عیسائی ہوں اور باہر سے میں اپنے آپ کو یہودی ظاہر کر رہا ہوں، یعنی میری گفتار جو ہے اس پر تہمت لگ گئی کہ تمہاری باتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ تم اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور ہو۔ گفت گفتے تو چو در نا سوزن است، اس نے یہ کہا بادشاہ نے مجھے کہ تمہاری باتیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے روٹی کے اندر نہ سوئی ہو چھپی ہوئی، روٹی کے اندر سوئی ہو چھپی ہوئی۔ آج کے مطلب آپ نظام میں لے لیں جیسے روٹی کے اندر بال آ گیا، لیکن ادھر جو ہے نا جی انہوں نے نان کے اندر روٹی کوئی بندہ ایسے نوالا توڑ کے منہ میں ڈال لے چبھے گی نا، پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال ایک نسخے کے اندر یہ اس طرح سے ہے، گفت گفتے تو چو نا در روغن است، کہ تمہاری باتیں ایسی چوڑی چپٹی ہیں، چوڑی چپڑی ہیں، تمہاری باتیں ایسی چوڑی چپڑی ہیں، یعنی جیسے روٹی نہیں چپڑی ہوئی ہوتی، اس طرح کی تم جناب باتیں کر رہے ہو۔ لیکن از دلے من تا دلے تو روزن است، میرے دل سے تیرے دل تک ایک روشن دان بھی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ من القلب الی القلب روضنۃ، دل سے دل تک جو ہے نا ایک روشن دان ہوتا ہے۔ اسی بات کا اس نے اظہار کر دیا کہ تمہاری باتیں ایسی ہیں کہ جیسے جو ہے نا روٹی کے اندر سوئی چبھی ہوئی ہو۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں اس چھپی ہوئی سوئی کو، کیوں؟ کیونکہ میرے دل سے تمہارے دل تک ایک روشن دان ہے۔ من از آ روزن بدیدن حال تو، میں نے اس روشن دان سے تمہارا حال دیکھ لیا ہے۔ حال تو دیدم نہ نوشم کال تو، میں نے جب تمہارا حال دیکھ لیا تو اب میں تو تمہاری باتیں نہیں سنوں گا۔ جب میں نے حال جو دیکھ لیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم اندر سے عیسائی ہو، تو میں نے جب یہ باتیں جان لی تو میں اب تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ گر نہ بودے جان عیسیٰ چارام، وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میری جان کا چارہ نہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام مجھے بچانے والے نہ ہوتے، او جہودانہ بکردے پارا ام، وہ جو ہے نا جی جو اپنی یہودیت کی وجہ سے مجھے پارا پارا کر دیتا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اس نے تو مجھے مار دینا تھا، ابتدا اس نے کر دی تھی، میرے ہاتھ کاٹ دیے،
میرا اس نے کان کاٹ دیے ہیں، میری ناک جو ہے اس نے چلنی کر دی ہے. تو اگر تو عیسیٰ علیہ السلام مجھے نہ بچاتے تو میں تو پھنسا تھا، وہ تو مجھے پارا پارا اس نے کر دینا تھا اپنی یہودیت کی وجہ سے. باہر عیسیٰ جان سپارم سرد ہم، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، سر بھی دینے کے لیے تیار ہوں. 100,000 منتش بر خود نہ ہم، کیونکہ مجھ پر عیسیٰ علیہ السلام کے کئی ہزار احسانات ہیں. وہ میرے نبی ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، ان کی بات کرتا ہوں، وہ میرے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں تو میں ان کے لیے جان قربان کر دوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں جان بھی دے سکتا تھا، سر بھی دے سکتا تھا. جان دریگم نیست از عیسیٰ ولیک، مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جان پیاری نہیں ہے، مجھے اپنی جان جانے کا کوئی افسوس نہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقفم بر علم دینش نیک نیک، میں ان کے دین کو بڑا اچھا جاننے والا ہوں. میں مر گیا تو پھر یہ دین کی خدمت کون کرے گا؟ مجھے ان کے دین کا بڑا پتہ ہے، تو میں ان کے دین کو جاننے والا ہوں، نیک نیک بڑا اچھا جاننے والا ہوں. اب جو میں شعر آپ کو دینے لگا ہوں، اس کو اب آپ نا موجودہ ماحول کے اندر ذرا رکھ کے دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں اور اس کو بیان کیا کریں، اس کو نشان لگا لیجئے گا. ہے فمی آمد مرا کاں دین پاک. یہاں جو ہے نا جی، آپ یہ ابھی تو بات وہ کر رہا ہے نا، لیکن اگر آپ مراد کا جو ہے آپ مرجع وہ حضرت مولانا روم کو بنا لیں تو تب بھی یہ بات ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ دین پاک درمیان جاہلاں گردد ہلاک، جاہلوں کے درمیان تباہ و برباد ہو رہا ہے. جاہل جو ہے نا جی، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. یہ بات تو ادھر سے کر رہے ہیں نا کہ اس وزیر نے یہ کہنا ہے ان کو، عیسائیوں کو، کہ یہ جو دین ہے نا جاہلوں کے ہاتھوں میں، تو میں تو بڑا عالم ہوں، تو میں مر جاؤں تو پھر نقصان بڑا ہونا. مجھے اس بات کا افسوس ہے فمی آمد مرا کاں دین پاک، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ دین پاک درمیان جاہلاں گردد ہلاک، جاہلوں کے درمیان جو ہے یہ تباہ ہو رہا ہے. آج جتنا سوشل میڈیا دیکھ لیں کس طرح سے اپنے بزرگوں کو تانے دیے جا رہے ہیں، کس طرح بڑی بڑی باتیں کی، اتنا منہ نہیں ہے جتنی جناب باتیں کی جا رہی ہیں. ہر کوئی ان کے نزدیک منافق ہے، ہر کوئی ان کے نزدیک کافر ہے، واجب القتل ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس کے بچے حرام کے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے سوشل میڈیا پہ کون کر رہا ہے؟ یہ جو اپنے دین میں نہ بالے ہوئے ہیں، جاہل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. انسان 8 سال جناب مدرسے میں روٹی دال کھاتا ہے، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور اس نے محنت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے جناب ساری زندگی بچے پڑھائے، دین کی خدمت کی. اب بڑھاپے میں بھی آگے لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا. بتائیں وہ کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں اس کا نکاح کوئی نہیں، اس کے بچے اس سے ہی نہیں ہے، دوبارہ نکاح کرے، یہ کرے وہ کرے. اور باتیں ان کی کیا ہیں کہ جن کے اندر کوئی معنی ہی نہیں. ہر جس بھی بندے کی آپ بات سنیں، چھوٹے چھوٹے، جس کے پاس اپنا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے نا، سب سے بڑا مولوی وہ ہے. فمی آمد مرا کاں دین پاک درمیان جاہلاں گردد ہلاک. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی کا دین، وہ پاک دین، ان جاہلوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا جی تباہی اور بربادی دیکھ رہا. شکر ایزد را و عیسیٰ را کے ماں، اللہ کا شکر ہے. ایزد اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، فارسی میں خدا کو ایزد کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. شکر ایزد را و عیسیٰ را کے ماں، اللہ کا شکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا شکر ہے کہ گشتہ ایم آن کیش حق را رہنما، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین حق کا ہمیں رہنما بنایا ہے. کیش بھی دین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیا لفظ آپ یاد کر لیں. کیش کس کو کہتے ہیں؟ دین. اس دین حق کے جو ہے نا جی ہم رہنما بن گئے. از جہود و از جہودی رستم، میں یہودی اور یہودیت جو ہے نا اس سے میں چھٹکارا پا چکا ہوں. تاب زناری میارا بستام، یہاں تک کہ زنار کے ساتھ میں نے اپنی کمر باندھ لی ہے. زنار کے مختلف معنی. زنار ایک
یوں کہہ لے کہ لاکٹ سا ہوتا ہے جس کو عیسائی اپنے گلے کے اندر پہنتے ہیں، صلیب کا نشان، اس کو بھی زنار کہا جاتا ہے۔ اگر عام اصطلاح میں آپ زنار کا معنی لینا، ہر وہ نشان کہ جو کافر اپنے دین کی ظاہر کرنے کے لیے اس کو پہنے، وہ زنار ہے، وہ زنار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں نے، جو ذمی عیسائی تھے، انہوں نے پھر جو ہے نا جی ایک اپنی کمر کے گرد ایک رسہ سا باندھنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم لوگ عیسائی ہیں اور یہاں پر ہم ذمی ہیں۔ اس سے پہلے زنار وہ اس طرح سے وہ نہیں پہنتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ سلسلہ اس طرح سے شروع کیا، تو اس کو بھی زنار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے نا کہ میارا بستام، اپنی کمر باندھ لو، تو وہ کمر بند سا ایک انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے نا جی وہ کیا کہتے تھے؟ زنار کہتے تھے۔ یہ ابھی آپ نے یہ ایک وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا نا، یہ ارطغرل غازی والا، اس میں کتنے وہ عیسائی نظر آتے ہیں، انہوں نے کمر ایسے باندھی ہوتی ہیں اپنی، تو وہ زنار اس کو کہا جاتا ہے۔ دور عیسیٰ است اے مردماں، اے لوگو، یہ دور تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ یہ باتیں کون کر رہا ہے بلا؟ یہ وہ وزیر بتا رہا ہے کہ میں نے یہ باتیں ساری جو ہے نا جی جا کے کرنی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ اس نے کر ہی دی۔ بش نوید اسرار کیشے او بجاں، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے جو اسرار ہیں نا، وہ دل و جان سے تم سنو، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ کرد باو شاہ آنکارے کے گفت، اب جو وزیر نے یہ بات کہی تھی نا، بادشاہ نے ویسا کر دیا۔ یہ ساری باتیں پہلے اس کی بادشاہ کے ساتھ ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں جا کے یہ ان سے باتیں کہوں گا کہ یار میں تو عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کتنے اچھے، کتنے ان کے میرے اوپر احسان، میں جان دے دیتا پر میں اصل میں عالم بہت بڑا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ ماڑی کی ہے، تو میرے انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجھے نہ بچاتے تو میں تو گیا تھا کام سے۔ تو اصل تو بات یہ ہے نا کہ اب بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہونی چاہیے، ان کا دور ہے، ان کی باتیں آپ لوگ مجھ سے لے لو، وہ سنو۔ تو اب بادشاہ کو اس کی یہ جو تدبیر تھی نا، یہ مکاری اس کی بڑی پسند آئی۔ کرد باو شاہ، کر دیا بادشاہ نے اس کے ساتھ آنکارے کے گفت، وہ کام کہ جو اس نے کہا تھا۔ خلق اندر کارے او ماندہ شگفت، ایسا اس نے معاملہ کیا کہ اس کے کام میں مخلوق جو ہے نا وہ حیران و پریشان ہو کہ یہ بنا کیا ہے اس کے ساتھ۔ راند اورا جانب نصرانیان، اور بھگا دیا اس کو عیسائیوں کی طرف۔ کرد در دعوت شروع او بعد ازاں، اس کے بعد اس نے نصرانیوں کے اندر دعوت شروع کر دی، اور اس نے اپنا مشن جو ہے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ آگے جو آپ نے کہہ لیں گے باب باندھا ہے، قبول کردن نصارہ مکر وزیر را، عیسائیوں کا اس وزیر کے مکر کو قبول کر لینا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آگے زندگی صحت اور توفیق کی شرط پہ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرمائے، رب کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔